بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ایک ایسا عنوان ہے جس سے زندگی میں انسان دوچار ہوتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ انسان جوانی کے مرحلے میں اس مسئلے سے گزرے یا بڑھاپے کے مرحلے سے، اور وہ مرحلہ ہے کہ وہ اگر قرض دار ہو. مطلب ایک یہ مصیبت ہے کہ انسان کے پاس کام نہیں ہے، اور دوسری ایک اور مصیبت ہے جس سے انسان دوچار ہوتے وہ یہ ہے کہ وہ قرض دار ہو جاتے ہیں. مطلب کسی سے لون لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ادھار پیسے لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مقروض ہو جاتے ہیں، مطلب وہ جو ہے قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں. تو ایسی دو سچویشنز میں، ایسے دو حالت میں ایک مومن، ایک مسلمان کیا کرے، اس میں انشاءاللہ العزیز میں جہاں یہ باتیں رکھوں گا کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہیں یہ باتیں بھی رکھوں گا کہ احتیاطی تدابیریں کیا ہو، مطلب پریکاشنری میجرز کیا ہو کہ آپ یہ کام کریں ہی نہ، یا پھر کیا کرنے کی وجہ سے آپ کو کام کاج میں آسانی ہو، یا کیا کرنے کی وجہ سے قرض لینا ہی نہ پڑے. تو ہم دونوں باتیں انشاءاللہ عزیز قرآن و سنت کے مطابق اس میں آپ کے سامنے رکھنے کی، اور کچھ تجربات جو علماء کے یا لوگوں کے ان تجربات کو بھی، یا عام باتیں جو دنیا سے ہم سیکھتے ہیں جس کے لیے بہرحال بہت زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، یا اس میں ہم کو قرآن و حدیث کا حوالے کی ضرورت نہیں. جیسے کہ اگر کوئی کہے کہ تیز دھوپ میں جاؤں گے دھوپ لگ جائیں گی، اس کے لیے کوئی قرآن حدیث کے حوالے کی ضرورت نہیں. یہ بات تجزیہ ہے کہ تیز دھوپ میں جانے سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، تو احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ تیز دھوپ میں نہ جایا جائے ورنہ انسان بیمار ہو سکتا ہے. بیمار ہونے کے بعد کیا کرنا ہے کتاب و سنت گائیڈ کرتا ہے. تو کچھ باتیں اتنی عام ہوتی ہے جس میں قرآن حدیث کا ایگزیکٹ ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے. اپنے جسم کو، اپنی نفس کو ہلاکت سے بچانا ہی ہمارا کام ہے، اور اگر تیز دھوپ میں جانے سے انسانی نفس کو نقصان ہو سکتا ہے تو نہیں جانا چاہیے. لیکن کوئی بولے اگر بالکل حوالہ ہو کہ تیز دھوپ میں گئے تو بیمار پڑ جاتے، تو ایسا کوئی حوالہ قرآن و سنت میں نہیں ملے گا. لیکن یہ بات بالکل تجزیے کی عام بات ہے. تو ایسے کچھ تجزیات بھی جو عام باتیں ہیں جو دیکھا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ عزیز رکھوں گا، تاکہ ہم ان ایکسپیرینسز سے، ان تجربات سے بھی کچھ چیزیں حاصل کریں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. تو آج میں ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، قرض دار ہو جائے تو کیا کریں. تو اب عموماً ہوتا ہے کہ آدمی قرض دار بھی ہو جائے تو قرض کی ادائیگی کے لیے کیا کریں، ٹھیک ہے. تو اس بات کو یاد رکھیے، یہ بھی جو نکات میں رکھوں گا یہ فرائض کے اہتمام اور سنت کے مطابق کرنے کے بعد ہے. خالی آپ یہ کر لیں گے تو فقر فاقہ اور قرض نہیں ہٹنے والا ہے. یہ بات کو بھی ہم سمجھیں، ٹھیک. اور اس بات کو بھی ہم سمجھیں کہ قرض کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. یاد رکھیے یہ حلال ہے، لیکن کو بہت اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ بس خوشی خوشی قرض لیتے رہے بس سب سے. کچھ لوگ عادت بنا لیتے، اس لیے بول رہا ہوں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرض دار تھا اور اگر انتقال کر گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑی جب تک کہ اس کے قرض یا تو ادا نہ کیا گیا ہو یا تو کسی نے ذمہ نہ لیا. اسی طرح آپ نے فرمایا اگر وہ شخص شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا جس پر قرض ہو. اس کا حساب معلق لٹکا ہوا ہی رہتا ہے. 3 times بھی ہیں. شہادت ویسی ایک باری بہت بڑا درجہ ہے، لیکن پھر زندہ ہو جائے، پھر مر جائے، پھر زندہ ہو جائے، پھر بھی مر جائے اور قرض دار ہو تو حساب نہیں شروع ہوتا اس کا. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. تو قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ خوشی خوشی لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ مر جائے تو پھر وصیت ہونا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے کہ ادا کرنے والے لوگ پیچھے کھڑے ہو.
ٹھیک، لیکن حلال ہے، لیا جا سکتا ہے، چونکہ دنیا میں کچھ لوگ مالدار ہے، کچھ لوگ غریب ہے، غربت کچھ کی یہ ہے کہ بغیر قرض کے معاملہ چلتا نہیں ہے، تو لہٰذا بالکل لے سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ایسا لوگ ہوتے ہیں نا، سب کچھ ہونے کے بعد بھی لے لو نا، قرض ادا کر دیں گے، ایکسٹرا کاموں کے لیے لے رہے، اپنے جس کو کہیں گے لگژری کے لیے لے رہے، ضرورت کے لیے لگژری، ایک اچھی زندگی کے لیے لے رہے ہیں، جبکہ بنیادی زندگی کے لیے لینا چاہیے، اس لیے کہ مر جاؤں تو بڑا مسئلہ ہے نا اس کے اندر، یہ نہیں سمجھتے ہم لوگ۔ تو بہرحال آئیے، اب اگر میرے پہ قرض ہو تو میں کیا کروں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جو ہے ایک روایت ہے، اور یہ روایت جامع ترمذی میں ہے۔ روایت اس طرح سے مروی ہے کہ ایک مکاتب غلام نے ان کے پاس آیا اور عرض کیا، ایک غلام جس نے مکاتب بولے تو یہ وہ غلام تھا جس نے اپنے مالک سے ایک کانٹریکٹ بنا لیا تھا کہ اگر میں آپ کو اتنے، میری کیا قیمت لگاتے ہو آپ؟ تو مالک بولتا ہے سمجھ لیجئے تیری قیمت ہے 50 دینار، تو وہ کہتا تھا اگر 50 دینار میں ہی لا کے دے دوں آپ کو کما کے الگ سے، تو آپ مجھے آزاد کر دو گے؟ تو مالک کہتا ہاں، تو اس کا ایک کانٹریکٹ لکھ لیا تھا۔ مکاتب غلام مطلب جس کا کانٹریکٹ لکھ لیا گیا۔ اب یہ غلام کیا کرتے تھے؟ اپنے مالک کے کام کے بعد ان سے پرمیشن سے ایکسٹرا ٹائم لیتے تھے اور خوب محنت مشقت کرتے تھے جا کے مارکیٹ میں، اور اتنا پیسہ جمع کرنے کی کوشش کرتے جس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ تو مکاتب غلام تھے، مطلب جس نے کانٹریکٹ کر لیا تھا اپنے آقا سے کہ میں کب چھوٹوں گا اگر اتنا دوں تو، اب وہ محنت کر رہے اس کے لیے۔ آئے اور کہا کہ میں اپنی مکاتب کی رقم ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، مالک نے رقم تو طے کر دی، ادا ہی نہیں کر پا، اپنی آزادی نہیں لے پا رہا ہوں، تو میں عاجز آ چکا ہوں، تھک چکا ہوں اس سے، ٹھیک ہے، عاجز آ گیا ہوں، لہٰذا میری مدد کی جائے، آپ میری مدد کیجیے۔ حضرت علی سے وہ کہنے لگا رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے فرمایا، کیا میں آپ کو وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ آپ پر ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا، ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ قرض دور کر دیں۔ کیا یہ دعا نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا ارے بالکل، یہ دعا تو آپ بتا دیجئے۔ پھر جو ہے علی رضی اللہ عنہ نے دعا پڑھ کے بتایا اور کہا اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا سکھائے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اپنے حلال رزق سے میری تمام ضرورتیں پوری کر دیجئے اور مجھے حرام سے بچا لیجئے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنی ذات کے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دیجئے۔ بس اللہ میں تیرا محتاج رہوں اور دنیا میں کسی کا نہ رہو، مجھے بے نیاز کر دیجئے۔ تو اگر ایک پہاڑ کے وزن کے برابر بھی قرض ہوگا نا آپ پر تو اتار دیں گا اللہ تعالیٰ۔ وہ غلام خوشی خوشی جو ہے چلے گئے، مطلب آئے تھے مدد مانگنے لیکن اب سمجھ کے چلے گئے۔ کوشش وہ کر رہے تھے، ہاں پھر میں کہہ رہا ہوں کوشش وہ کر رہے تھے اور دعا ساتھ میں آئی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس دعا میں لگ جائیں گے اور کوششیں چھوڑ دیں گے ہم لوگ۔ دونوں پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ تو بھر پیٹ واپس آتے ہیں، خالی بیٹھے نہیں رہتے، توکل کر کے نکلتے ہیں۔ یہاں بھی وہی ہے، کیا ہے کہ وہ کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں ہوگا، کہا دعا بھی تو کرو، خالی کوشش ہی نہیں، دعا بھی شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ دعا اگر پہاڑ برابر بھی ہوگا تو ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے روایت ہے، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر جو ابو امامہ ایک انصاری صحابی آئے اور فرمایا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب دیکھا تو کہا ابو امامہ کیا بات ہے؟ مطلب وہ آئے اور بیٹھے ہوئے تھے، کیا بات ہے میں تم کو نماز کے وقتوں کے علاوہ بھی جو ہے مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، مطلب تو نماز کے علاوہ بھی بہت دیر بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غموں نے گھیر رکھا ہے اور جو ہے قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں، بہت غم ہے اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں، بہت پریشان ہوں، ایک تو غم، دوسرے قرض کا بوجھ، دونوں مجھے پریشان کر رہے ہیں، اس لیے میں مسجد میں ایکسٹرا بیٹھا ہوا رہ رہا ہوں۔ ٹھیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کیا میں آپ کو ایک کلام نہ سکھاؤں کہ جب آپ اسے پڑھیں تو اللہ عز و جل آپ کی غم دور کر دے گا اور آپ کا قرض اتار دے گا؟ کیا میں تمہیں ایسے کچھ کلمات سکھاؤں جس سے تمہارا غم بھی دور اور قرض بھی ادا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ضرور بتائیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو ہے ان کو سکھائی، ٹھیک ہے، اور وہ بڑی دعا ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے اللہ میں غم و حزن سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور کمزوری اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور بخیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے جو غلبے سے تیری پناہ جو ہے چاہتا ہوں۔ یہ دعا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا سکھائی، تو کہا اگر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تیرے سارے غم دور کر دے گا اور ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ دوسری دعا جامع ترمذی کی ہے، روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کر دیجیے، مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کر دیجیے۔ تو وہاں بھی کیا تھا، مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے، اس لیے میں نے بھی عنوان دونوں ساتھ لے لیا، چونکہ فقر اور فاقہ قرض کو بھی لا لیتا ہے ساتھ میں۔ ٹھیک، مجھ سے قرض دور کیجیے اور فقر و فاقے سے میری کفایت کیجیے، یہ انہوں نے کیا یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعائیں ہم کو کرنا۔ اسی طرح قرض لیتے وقت
یہ نیت ہو کہ خرچ کو واپس دینا ہے. اگر نہ ہوں گی تو دو نقصان ہوں گے. ایک خرچ کبھی واپس نہیں کر پائیں گے، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص اس نیت سے قرض لے کے واپس نہیں کرنا ہے وہ ڈاکو ہے، اس نے ڈاکہ ڈالا. جو شخص قرض اس نیت سے لے کے واپس نہیں کرنا وہ ڈاکو ہے. تو ایک یہ نقصان ہوا کہ آپ ڈاکوؤں میں شامل ہو گئے. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ قرض واپس نہیں دے پائیں گے. معلوم آپ کو؟ اس لیے کہ آپ نے حدیث سے فرمایا کہ اللہ نے اس شخص کا ذمہ لے لیا ہے، اس شخص کا ذمہ، اور 3 لوگوں کے تعلق سے کہا، اس کا ذمہ لے لیا ہے مالی مدد کا، جو کیا کر رہا ہو. اس میں ایک فرمایا ہے وہ غلام جو اپنی آزادی کے لیے کوشش کر رہا ہو، تو اللہ ذمہ لے لیتا ہے اس کی مدد کرنے کا کہ اس کا میں مسئلہ حل کر دوں گا، اور یہ مکاتب اگر غلام ہے تو اس کو آزادی کروا دوں گا. دوسرا فرمایا جو اپنے قرض لوٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ نے اس کی مدد کا ذمہ لے لیا ہے. قرض لوٹانے کی کوشش کرنے والے کی مدد کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے. قرض دینے کی کیا فضائل ہے، نہ لوٹانے کا کیا انجام ہوگا، یہ میرا عنوان نہیں. یہ دیکھنا ہے تو میرا ایک پورا تفصیلی عنوان ہے، قرض دینے کے فضائل اور نہ لوٹانے کا انجام. لیکن آج ہم جو بات کریں صرف قرض سے متعلق بات کریں، اس کا کیسا، اس کا بوجھ سے ہم نکلے. تو دینے والے کی کیا فضائل ہوں گے، لینے والا کیا کرے، میں وہ سب چیزوں میں نہیں جا رہا ہوں. تو اگر لیتے وقت یہ نیت ہو نہ لوٹانے کی تو آپ نے ڈاکہ ڈالا اس کے پاس، اور اگر آپ نے یہ نیت سے لی کہ مجھے لوٹانا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے ذمہ لے لیا کہ آپ کی مدد کریں گا. پھر تو جو شخص قرض لیتے ہیں اور یہ اس سے کہ لوٹانا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی جو ہے مدد کرتا ہے. اسی طرح جو ہے کسی وجہ سے اگر آپ نہ لوٹا پائے تو اس شخص کو ضرور ملے اور بتائے کہ آپ نہیں لوٹا سکتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جب قرض لیا آپ نہیں لوٹا سکتے، تاریخ 10 تاریخ دی گئی لوٹانے کی، اب 10 کو نہیں دیا، فون بند، اس کے نمبر کو کیا لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. آپ اس کا فون اٹھانا ہی نہیں، دینا ہے یار اپنے کو، لیکن کیا ہے وہ اب بول نہیں سکتے. تو جب آپ کسی سے قرض لیں اور نہ دے پائے تو کیا کرے، سب سے معلوم، اس تاریخ سے پہلے ہی اس کو کال کرے یا اس کے پاس پہنچ جائے اور اس سے معذرت چاہے. میں کیا کرنا ہے کر لو، اب سامنے ہوں لیکن نہیں دے پاؤں گا، مجبور ہو گیا ہوں. سمجھ رہے آپ؟ معذرت چاہے. آپ اگر بھاگیں گے تو کئی نقصان اٹھائیں گے. پہلا، یہ شخص جو مالدار ہے اس لیے تو قرض دیا، یہ آپ کی شخصیت کو بدنام کر دیں گا، اور یہ فطری چیز ہے. وہ بولیں گے ارے اس کو مت دو، میرے لے کے آج تک بھاگ رہا اور میرے فون بھی نہیں اٹھاتا. دیکھیے آپ جس نے آپ سے قرض لیا، آپ اس کے بارے میں کیا کمپلین کرتے ہیں دوسروں کو، یہ بولتے ہو برا آدمی ہے فلاں. آپ کیا بولتے ہیں، یار جو بھی ہے وہ لے کے فون کیوں نہیں اٹھاتا، بات کر کے تو بولنا. ہم کو مسئلہ یہ بولتے بھی نہیں ہو. اگر آپ نے بولے کہ میں فلاں تاریخ 10 کو دوں گا، نہیں دے پائے، ٹھیک، تو آپ 9 کو جائیے، میرے بھائی میں نے وعدہ کیا تھا کل تجھ سے دوں گا، ہو سکتا ہے تم نے کچھ ٹائم ٹیبل بنا لیا ہو، کچھ میں نہیں دے پا رہا ہوں، میں بہت معافی چاہتا ہوں، مجھے اور مہلت دیجیے. دینے والے کو کیا اجر ہے، ہر روز اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا دینے والے کو. ابھی میرا اس کے فضائل بتانا مقصد نہیں ہے، لیکن لینے والا کیا کرے تاکہ اگلی بار خرچی ملے، ضرورت پڑنے پر بتائے اپنے مسئلے کو. میں نہیں دے پاؤں گا، فون اٹھائے اس کا، بلکہ خود کرے. یہ نہیں کہ وہ فون کر کے بولے 10 تاریخ کو میرا پیسہ کہاں ہے، اس سے پیسہ لے کے اس کو کال کروا رہے ہیں، اگلی بار کون آپ کو پیسہ دیں گا. پھر آپ کال کیجیے کہ میرے بھائی میں نہیں لوٹا پایا اور میں معافی چاہتا ہوں، میں 1 ہفتے کی، 1 دن کی، 1 مہینے کی اور مہلت چاہتا ہوں. یہ زیادہ اچھا ہوگا کہ اس کی 2 باتیں منہ پہ سن لے اور اس کے بعد آپ اطمینان سے باقی دن گزارے. ورنہ آپ کو ہر بار دیکھنا پڑے گا، انہیں دیکھ رہا تو نہیں آپ کو. ظاہر سی بات ہے کہیں سے بھی آ جائیں گا، وہ دوسرے نمبر سے کال کریں گا، وہ راستے میں پکڑیں گا آپ کو، گھر میں صبح آ کے بیٹھ جائیں گا. اور اگر پروفیشنل دینے والا ہے تو پھر تو ہاتھ پیر توڑیں گا آپ کی سیدھے. اگر اس کو پتہ ہے وصولی کیسی کی جاتی ہے اپنے پیسے کی تو ہاتھ پیر توڑ کے لے لیں گے. تو سب چیزوں سے آپ بچ جاتے جب آپ جا کے کلیئرلی وہ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آ کے پہلے بول دے کہ میں نہیں دے پاؤں گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے خواہ جو ہے قرض نہ لے. یاد رکھیے صرف ضرورت پڑنے پر ہی قرض لے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے شوق کو پورا کرنے قرض لیتے ہیں اور پھر قرض کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں. اس لیے قرض لینا جیسا میں نے کہا کوئی بہت پسندیدہ عمل نہیں. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے قرض جتنا لوٹا سکتے اتنا ہی لے. اب ہمارے پاس یہ ہوگی خرچوں کا لمٹ ہی نہیں، لمٹ لیس خرچے ہمارے. اب اکثر ہم لوگ کیوں قرض دار ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ کوئی شرعی وجوہات سے نہیں ہوتے. ایسا آپ نے کوئی آدمی دیکھا جو بولے یار مسجد کا کام کر رہا تھا لے لیا قرض، بہت مشکل ہوئی لوٹانے میں. دینی درسگاہ چلا رہا ہوں یار بچوں کے لیے، بہت مشکل ہو رہی، قرض لے لیا اس کے بوجھ تلے. نہیں ملیں گے آپ. کیسے لوگ ملیں گے؟ یار قرض لے کے بہت پریشان. کائے کے لیے لیا تھا؟ بچی کی شادی کے لیے. بچی کی شادی کے لیے آپ نے قرض کیوں لیا؟ نہیں وہ یہ تھا اور رسم وسم بھی تو ضروری تھے نا، فلاں کرنا تھا. اچھا بہت قرض تلے دبا ہوا ہوں. ارے بھائی تم کیوں قرض تلے دبے ہو؟ ولیمے کے لیے لے لیا میں نے. لوگوں کو بھی تو بتانا تھا نا، خاندان کا کھائے ہوئے، اپنے دنیا کا کھائے ہوئے سب کو دینا تھا نا دعوت. 10 لاکھ کا کر لی ولیمہ، پھر اب نہیں دے پا رہے واپس. ولیمے کے بوجھ تلے دبے ہیں. کوئی لوگ قرض تلے کیوں دبے ہوئے؟ مہینوں کی بدعتیں آ رہی تو اس کے لیے قرض لیے ہوئے انہوں نے. یہ بدعت میں یہ کرنا ہے، وہ بدعت میں وہ کرنا ہے، وہ بدعت میں وہ کرنا ہے. قرض لے کے کیا جا رہا ہے.
قرض لے لے کے ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو شرعی بھی نہیں ہے، غیر اللہ کی زیارتیں کی جا رہی ہے، غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے قرض لے کے ہو رہے ہیں۔ ایسا قرض کبھی نظر آیا کہ کوئی کہے کہ میں نے اس آدمی کو، بہت ایماندار ہے، یہ مجبور ہو گیا، اس کا قرض لیا اپنے ذمہ اور ادا کرنے کے لیے پریشان ہوں، میں نے فلاں مسجد تعمیر کر دی، فلاں ادارے کو وعدہ کر دیا، اب میں پریشان ہوں، میں چلا رہا ہوں، کوشش کر، نہیں ملیں گے۔ ہمارے قرض بھی ایسے ہیں جو بلا ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے، ہماری حالت ایسی کرتا ہے کہ پورا نہیں دے پاتے کبھی۔ غیر شرعی چیزوں کے لیے کر رہے ہیں نا، بیمار ہے کوئی تو سمجھ میں آ رہا ہے، مجبور ہے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ بیماری لانے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے، جس کو میں کہوں گا اتنا قرض لے رہے کہ ٹینشن لے کے بیمار پڑ جا رہے، خاموخواہ شادی بیاہ یہ وہ، گاڑی لینے کے لیے قرض لے رہا، ارے بیوقوف انسان، گاڑی کو رکشے سے چل جاؤ، گاڑی لے کے قرض، مطلب جس چیز میں سواری کرنا وہ بھی قرض۔ جو ہم اکثر قرض اپنی لگژریس لائف کے لیے لے رہے ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا، اس لیے میں نے کہا خاموخواہ قرض نہ لے۔ آج ہم اکثر لوگ قرض کیوں لے رہے؟ 5 لاکھ قرض لے کے میں کو کہاں دبئی جاب کرنے جانا، ارے بیوقوف انسان، اپنی صلاحیت پر جا۔ 5 لاکھ قرض لے کے جائیں گا، اگر نہیں کما پایا تو آنے کے بعد کیا، پھر سود پہ لے کے دیتا، امی کا زیور لے کے دے رہا، شادیوں کے بیوی کا زیور لے کے دے رہا، اس کا ادھر اس کا ادھر، اور پھر 10 سال بعد بھی قرض میں گیا تھا، قرض میں ڈوبا ہوا آیا، قرض میں ڈوبا ہوا۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جو وہاں جا کے روتے ہیں کہ ہم چلے گئے اور 10 لاکھ روپے قرض لیا تھا وہاں سے، یو کے چلے گئے تعلیم کے لیے، 50 لاکھ کا قرض لے کے ڈاکٹر بننے، ارے کیا کرنے کا ہے، ہندوستان میں رہ کر چپراسی بنو زیادہ اچھا ہے۔ قرض میں کہہ رہا ہوں نا، بہت اچھی چیز نہیں کہ خوشی خوشی آپ اٹھے اور 50 لاکھ کے قرض لے کے چلے، 10 لاکھ یوں اٹھا رہے ہیں، دیکھا جائے گا۔ یہ ضرورت والے قرض نہیں، یہ ہم نے لگژری اپنے لائف سٹائل مینٹین کرنے۔ کیوں؟ آپ کیا انڈیا میں ڈگری حاصل کرے تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کم دیں گا کہ جتنا تھا، اور اگر یو کے سے کیوں تو اللہ رزق بڑھا دیں گا؟ ارے جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا وہ اتنا کماتے ہیں کہ جو دنیا بھر کماتے دیکھ کر ان کو شرماتی ہے کہ کچھ نہیں پڑھنے والا بھی کماتا ہے۔ اس سے میں جو لوگ پڑھائی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کو نیچے نہیں دکھا رہا ہوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں رزق انسان تقدیر سے لاتا ہے میرے بھائی۔ کوشش کرو نا تم، اچھی تعلیم رزق کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن تعلیم سے انسان کمائے ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے ایک آدمی ہے پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں حاصل کیا، لیکن بزنس کرتا ہے، وہ ڈگریوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بزنس کر رہا ہے، اتنا کما رہا ہے کہ وہ ڈگری یافتہ لوگ بھی اتنا نہیں کما رہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، تو نہ میں تعلیم سے روک رہا ہوں، نہ میں آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہوں آپ کی کوششوں کو، میں کہہ رہا ہوں بات کو سمجھو میرے بھائی، جس کو بولتے ہیں ہوش تھامو۔ یہ ہمارے قرض جو ہم لیتے ہیں نا، اکثر یہ وہ قرض ہے جو قرض کی ہم کو ضرورت ہی نہیں شرعی اعتبار سے، اس کو پسندیدہ نہیں ہے۔ ایجوکیشن لو قرض، چلو باہر، جاب لو قرض، لو ویزا لگاؤ، ایجنٹس کو یہ دو وہ دو، ارے میری بھائی اپنی کیلیبر اپنی صلاحیت پہ جانا، ہندوستان میں کمانا، کیوں قرض لے کے جا کے پریشان ہوتے ہو؟ پھر ایسا قرض لو اگر لیتے ہو جو لوٹا سکو۔ فار ایگزامپل میں جو ہوں، میرے پاس اتنے ایسٹس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، گھر بار ہے، کہ میں اگر 10-5 لاکھ لے لیتا ہوں ادھار، جو اگر نہ بھی دے پاؤں تو بس وصیت کر دوں، گھر والوں کو بھیج دو اور دے دو میرے مخرج، کوئی مسئلہ نہیں نا، پھر تو اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ میں جب لگژری کے لیے جا رہا ہوں نا، تو پھر اس کے لیے تیاری ویسی ہو کہ میں ایک چیز کے لیے جا رہا ہوں جو ضرورت سے زیادہ ہے، اس کے لیے قرض لے رہا ہوں، پہلے تو لینا نہیں چاہیے، لوں تو پھر ایسا سسٹم بناؤ کہ جتنا لیا اتنا دینے کی طاقت ہو، کہ ٹھیک ہے یہ دے دو، میرا گھر لے لو بیچ ڈالو اور دے دو، سونا ہے میرا بیچ ڈالو، ایسٹ سے میرے، شیئر سے میرے، بانڈ سے میرے، یہ بیچ ڈالو اور دے دو میرا، کیا مسئلہ؟ تو یہ تو بھی ٹھیک ہے کہ سمجھ پروپورشن میں، چونکہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں آج کے بزنس میں بغیر قرض کے بزنس ہوتا بھی نہیں، اور بزنس کی نوعیت کے اعتبار سے 2, 4, 5, 10 لاکھ کے قرض تو عام ہوتے ہیں، ڈیلی ٹرانزیکشن میں بھی لوگوں پر ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ قرض نہیں جو شرعی قرض مانا جائے گا، یہ ایک نوعیت ہے۔ جیسا کہ میں بھی بزنس کرتا ہوں تو میرے روز کے ٹرانزیکشن ہے، تو لاکھوں ادھار دیتا ہوں تو لاکھوں کا قرض مجھ پہ چڑھتا ہے، لیکن وہ منتھ اینڈ میں، 3 منتھس میں، کوارٹرلی، 6 منتھ میں یا ایئرلی وہ مینٹین ہو جاتے ہیں، مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آدمی سال بھر والا میں ڈوب گیا، نہیں ویسا نہیں ہوتا۔ وہ بزنس کی نوعیت ہے، سال بھر کے آخر میں اس نے میرا قرض بھی دے گا جو لیا، میں ان کا قرض بھی دے دوں گا۔ ان قرض سمجھتے ہیں نا آپ کس کو میں بول رہا ہوں؟ جو آپ لیتے جس کے بوجھ تلے آپ دب جاتے ہیں۔ یہ ڈیلی ٹرانزیکشن میں آنے والے اخراجات یہ قرض نہیں ہے، یہ وہ چیز جس کے بوجھ تلے آپ دب جاتے ہیں، جس کا بوجھ محسوس کر سکتے ہیں آپ اپنے اوپر۔ کئی لوگوں میں نے دیکھا قرض کے بوجھ سے ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، وہ بوجھ سمجھ میں آتا ہے، جلد ان کی ڈھیلی پڑ جاتی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں کم پڑ جاتی ہے۔ قرض سمجھ رہے ہیں، میں وہ بولنا چاہ رہا ہوں، تو کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اور اکثر آج ہم قرض لگژری جینے کے لیے، اچھی زندگیوں کے لیے لے رہے ہیں۔ تو قرض جتنا لوٹا سکتے ہیں اتنا لینا چاہیے، یاد رکھیے، جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلائے، عام زبان میں کہوں گا، یاد رکھیے۔ اور قرض کو معمولی سمجھ کے، شوق کی وجہ سے نہ لے، ضرورتوں کے لیے لیے، بہت اشد ضرورتوں میں لے۔ میں جانتا ہوں ایک زمانہ تھا، یہ آج کا سود خور زمانہ نہیں، یاد رکھیے، انٹرسٹ بیس سسٹم نہیں، لیکن ایک زمانہ تھا آج سے 25-50 سال پہلے کا، آپ اگر کسی کو قرض کا بول دیں نا، اس کے آنکھ پہ کانٹے کھڑے ہو جاتے، تو مرنا پسند ہے، قرض نہیں لوں گا۔ اور آج کی حالت ہے، جینا ہے تو قرض ہی لیتے رہو بس۔ آج ہمارا سسٹم ہے، جینا ہے تو قرض لو، اس کے بغیر جینا تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ انٹرسٹ بیس اکنامی کا نتیجہ ہے۔
مقروض زندگیاں گزارے. آپ کو معلوم یورپ اور امریکہ میں یہ نسل جو گزر رہی ہے اتنی مقروض ہو چکی ہے کہ ان کی آنے والی نسل بھی اگر چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتی. آنے والی نسل اکنامیکلی غلام پیدا ہونے والی ہے. معلوم اب حالت یہ چکی امریکہ اور یورپ میں کہ ان کا ڈیپتھ، ان کا ادھار ان کے نسلوں پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. گارنٹر ہوتا تھا نا پہلے، میں اپنے گارنٹر ہوں، اب گارنٹر نہیں ہے، تمہاری اگلی نسل کو دینا ہے. وہ یہ لیول پر وہ قرض پہ آ چکے ہیں. معلوم یہ لیول پر قرض پر آ چکے ہیں. ری فائنینسنگ نہیں، ری فائنینسنگ سسٹم چل رہا ہے. اس سے $1,00,000 لیا، اس سے ری فائنینس کرا، اس کا 1% تھا، اس کا ½ ٹکا ہے. یہ بولتا میں ری فائنینس کرتا ہوں، تمہارا میں پے کر دوں گا. وہ بینک لیتی بولتی 0.25 میں لوں گا. وہ بولتا میں ری فائنینسنگ کروں گا 0.1% ہے، بولتا میں ری فائنینسنگ. وہ اتنا دور چلے گیا کہ اس کو بھی نہیں معلوم کہاں چل رہا اور کیا سسٹم چل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ان کی نسلیں مقروض ہو رہی ہیں. تو اگر ہم بھی وہ سسٹم پہ جانا چاہتے تو وہ سسٹم تو تیار ہے ہمارے لیے. تو ایک زمانہ تھا، اور آج ہی میں نے دیکھا لوگوں کو، کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں کیوں مجبور ہیں، اور ہم لوگ قرض بھی دیتے ہیں. بہت سارے سسٹم سے IRC کا بیت المال ہے، اس کے علاوہ بھی سوسائٹیاں چلاتے ہیں، قرض دیتے ہیں. اتنا بوجھ ہوتا ہے ان پر جب آ کر ہم کو بولتے ہیں نا قرض کا، کہ ایسا لگتا ہے ان کو سنبھالنے کو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا ہم کو، کہ بھائی رو مت، سمجھ جاؤ، ارے بھائی ٹھیک ہے عام بات ہے. اور کتنا قرض ہونے والا ہم کو 10,000 اور 5,000. لیکن وہ بولتے ہیں ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے قرض نہیں دیا. تو قرض لینا بولے تو موت جیسا ہے. ایسے بھی لوگ. اور ایک وہ بھی ہے، کچھ لینا ہے، کپڑے لینا ہے، چلو بڑے بھائی سے لے لیں گے قرض. ارے لیکن کپڑوں کے لیے شادی ہے بھائی، شادی کے کپڑے 2-4 لاکھ کے آئیں گے، ایسے تھوڑی قرض لینا ہی پڑیں گا اس کے لیے. قرض ہر چیز کے لیے، مطلب قرض کو معمولی سمجھ رہے ہیں. بتانا چاہ رہا ہوں یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنی اہم چیز ہے. آئیے واقعہ سنیں. ایک صحابی کا انتقال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو بات پوچھتے تھے یہ بات آپ نے پوچھی، کیا اس پر کوئی قرض تھا جو آپ ہمیشہ پوچھتے تھے؟ کہا ہاں قرض ہے. تو کہا اب میں جنازے کی نماز نہ پڑھوں گا نہ پڑھاؤں گا. فنش. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا کرنا ہوں؟ تو کہا یا تو ادا کر دیا جائے یا کوئی ذمہ داری لے تو میں شریک رہوں گا. تو ایک صحابی نے کہا میں ہی ذمہ داری لیتا ہوں چونکہ اس کے بیٹوں میں طاقت نہیں دینے کی. تو کہا پھر میں اب شامل ہوں گا، نہیں تو نہیں ہوتا. یہ نہیں بولے کہ انتقال ہوا یار لوگوں کو برا لگیں گا، اس کے خاندان والوں کو. نہیں، قرض کا معاملہ معمولی نہیں. تو مذاق سمجھ کے قرضوں کو مت لیجیے، بہت کلیئر ٹرمز پہ لیجیے، بہت ضرورتوں کے تحت لیجیے. یہ بالکل غلط نہیں ہے لینا، پسندیدہ نہیں ہے، اوائڈ کرنا زیادہ اچھا ہے، لیکن حرام نہیں ہے. کہ تو آپ نے خود قرض لیتے رہے مختلف مواقع پہ، یاد رکھیے، لیکن آپ نے خود پسند نہیں کیا، یاد رکھیے اس کو، ٹھیک ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوائس سے غربت والی زندگی کو پسند کیا تھا. آپ کو آپشنز تھے، آپ چاہتے تو دنیا کا مال و دولت آپ کے قدموں میں لا دیا جاتا، لیکن آپ نے بائی چوائس یہ زندگی کو پسند کیا. سمجھ رہے آپ؟ بائی چوائس، ٹھیک ہے. اسی طرح سیونگز کی عادت ڈالیں. سیونگ سمجھتے ہیں نا؟ اب سیونگ بولتا ہم بولتے ہیں دیکھو یہودیوں کے انگریزوں جیسی باتیں کر رہے ہیں. ہر انگلش ٹرم یہودی اور انگریزوں کا نہیں رہتا. سیونگ سے مراد پیسے بچانے کی عادت ڈالیے. ہم لوگوں میں اکثر وہ لوگ ہیں جو خرچ تو لیتے ہیں لیکن ان کو سمجھتا نہیں، جب اللہ دیتا ہے نا تو دونوں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں، اور جب نہیں ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ سے مانگتے پھرتے ہیں. سیونگز کی عادت ڈالی. سیونگز سے مراد ہر بار بینک نہیں بول رہا ہوں، لیکن بچانے کی، بچت کی. پہلے میں نے عورتوں کو دیکھا تھا، بوڑھی عورتیں رہتی تھی، دن میں کچھ بھی بچے نہ پیسے تو پلوں میں باندھ کے ایسا رکھ دیتے تھے. اتنے پیسے آج کے سیونگ سے، مطلب شوہر نے 1 روپیہ دے کے گیا اور بولے آج کا خرچہ 1 روپے میں ہو جانا. اب دن بھر کا خرچہ 95 پیسے میں ہو گیا تو 5 پیسے بچ گئے. تو 5 پیسوں کے انہوں نے 5 پیسے کو لیا اور باندھ کے رکھ دیا. آنوں کا زمانہ تھا، 12 آنے ہوتے تھے تو وہ 4 آنے کے 4 آنے مل کے وہ 12 آنوں کا 1 روپیہ بنتا تھا. بعد میں 100 پیسے کا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو بچایا اپنا 4 آنے یا وہ 5 پیسہ جو سب سے چھوٹا سکہ تھا رکھ لیا. آج کے سیونگز 5. ٹھیک ہے، ایسے روز کی کیسے جمع کرتے تھے؟ اگر آپ میں سے کچھ لوگ یاد ہوں گا تو گھر میں دیوار بنتی تھی، دیوار کے اندر وہ دیوار میں غلہ بنا ہوا ہوتا تھا، اس میں ڈراپ کرتے رہتے تھے. اب وہ غلہ توڑنا ہوتا دیوار توڑنا پڑتا، مطلب بہت سیریس میٹر پہ ٹوٹتا تھا وہ غلہ. پھر توڑنے کے بعد پھر بناتے تھے، پھر اس میں ڈراپ ان ہوتا تھا. یا پھر مٹی کے غلے ہوتے تھے جو آپ کبھی کبھار کہیں دکھ جاتے ہیں. بچے لاتے بھی تو ایک ہی دن بھر لیتے ہیں ہمارے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیا ہے. ہمارے بچے اگر غلہ لاتے بھی تو ایک ہی دن بھر جاتا. ابا چل ڈالو، دوسری بار مطلب وہ ٹول ٹیکس کے اور ڈالو، اور اس میں اور ڈالو، امی ڈالو، اور سکے تو ہونا ہی نہیں، نوٹیں ڈالو پوری اس کے اندر، دادا نانا پورے محلے سے ایک ہی دن بھر دے رہے. لیکن وہ زمانہ تھا، میں نے غلے لوگ لا کے رکھتے تھے. اچھا غلے بھی ملتے تھے تو وہ غلوں کے بارے میں پوچھا جاتا تھا کتنے روپے غلہ ہے، تو وہ بولتا تھا 25 روپے آئیں گے اس میں، مطلب اتنے پیسے جمع ہوں گے 25 روپے تک ہو سکتے ہیں. مطلب غلے میں چونکہ سکے ہیں نا اتنا ہیوی، چھوٹا بڑا 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 اتنے بڑے بڑے رہتے ہیں، اس میں 200 روپے تک آئیں گے.
چونکہ سکے بہت چھوٹے اور ہیوی ہوتے تھے، مطلب 5 پیسہ 10 پیسہ 20 پیسہ 25 پیسہ 50 پیسہ روپیہ تک ہوتا تھا نا. پھر 2 روپے کا سکہ آیا، پھر 5 کا آیا. وہ تو ابھی زمانہ، مطلب 2 روپے بہت بڑا سکہ ہوتا تھا، یاد رکھیے. پھر نوٹیں آئی 1 روپے کی اور 2 روپے. تو سکے جمع کرتے تھے. سیونگس ہر روز کی پلوں میں رکھ دیا، دیواروں میں رکھا، غلوں میں ڈالا. پھر یہ ضرورت پڑنے پہ سیونگس کام آتی ہے. اور یہ بڑی اہم چیز ہے. کفایت شاعری کرنا کنجوسی نہیں ہوتا ہے. کنجوسی اور کفایت شاعری میں ایک بہت تھوڑا سا فرق ہے، صرف یاد رکھیے. اس فرق کو سمجھنا پڑتا ہے زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے. سمجھ رہے؟ ویسا ڈیفائنڈ نہیں کہ یہ کنجوسی یہ کفایت شاعری، وہ ایک بہت باریک لائن ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. جیسے کہ ایک آدمی کاڑی جلائے اور کاڑی سے چولہا جلا لے، ٹھیک ہے، اور اسی کاڑی سے دوسرا چولہا جلا لے، کفایت شاعری. کیا مسئلہ؟ کتنا کنجوس ہے، دونوں ایک سے جلا رہا. نہیں، کنجوس نہیں، کفایت شاعری. جلا لیا، یہ بھی جلا لیا. ہاں، کنجوسی یہ شامل ہو سکتا ہے شہروں کے ماحول کے اندر کہ ایک آدمی کاڑی جلائے، چولہا جلا کے جلی ہوئی کاڑی پھر اٹھا کے رکھے بجھا کر، پھر اگلی بار یہ چولہا جلانے کے بعد اس سے بجھی ہوئی کاڑی ادھر رکھ کے پھر بجھی ہوئی سے بازو والا جلائے. ہاں سمجھ رہے؟ یہ کنجوسی ہو سکتا ہے شہروں میں کہ ایک کاڑی سے آپ چولہا جلا کے پھر اس کو رکھ رہے کاڑی کو، پھر اگلی بار اچھی کاڑی سے چولہا جلا لیا، اگلا چولہا جلانا ہے تو یہ پرانی بچی ہوئی کاڑی کو ڈالے. رسک ہے، ہاتھ جل سکتا ہے آپ کا، جب آپ چولہے کے نیچے برتن لگ سکتا ہے. اننیسیسری، یہ کنجوسی میں ہو سکتا ہے. لیکن کسی علاقے میں یہ بھی کفایت شاعری میں آ سکتا ہے. بس ایک موٹا ایگزامپل، چونکہ یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کنجوسی کیا ہے اور کفایت شاعری کیا ہے. بہت تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے، وہ آپ زمین زمانہ حالات سے سمجھ سکتے ہیں. تو کفایت شاعری کیجیے. سیونگس، غلے، ڈبے، بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں آج کل آپ لوگوں کے پاس، کچھ بھی سسٹم ہو سکتا ہے. کفایت شاعری سیونگس کیجیے. آج جو اللہ نے فراوانی دی ہے کل ہو سکتا ہے وہ. جیسے آج سمجھ لیجیے میں ایک لیبر ہوں، ٹھیک ہے، آج کام بہت اچھا ہے، لیبر ورک خوب چل رہا ہے، لیکن اب ریتی بند ہو جاتی ہے، کبھی سیمنٹ کا پروڈکشن کبھی کمپنیاں روک دیتی، پھر کیا ہوتا ہے 2 3 مہینے لیبر خالی ہو جاتا. تو جب وہ لیبر کام پر ہے، جو کہ سال کے 8 مہینے کام چل رہا ہے اور 4 مہینے بند ہے، بارش زیادہ ہوگی تو ریتی نہیں مل رہی ہے، سیمنٹ کمپنی نے بند کر دیا، لوہا بند ہو گیا، مہنگا ہونے سے کنسٹرکشن ورک رک گیا، ہوتا ہے نا ایسا. یہ سب چیزیں انڈیا میں کامنلی ہوتی ہیں، ٹھیک. تب کیا کریں گے؟ وہ دور جس نے محنت مشقت کی 8 مہینے، اس میں اتنی سیونگ کرے کہ یہ 4 مہینے پھر گزر جائے. یہ کفایت شاعری اور یہ ضروری ہے. سیونگس کی عادت ڈالیں عورتیں اور مرد، انشاءاللہ اس کے بڑے فائدے. رقم بڑی چھوٹی دکھتی ہے لیکن وہ کچھ زمانے میں چلتے اگر رہی تو بڑی جاتی ہے. ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. سمجھ لیجیے آپ لوگ ہر سال، آپ کی انکم کے اعتبار سے ڈیپینڈ ہے، سمجھ لیجیے ہر مہینے میری انکم کا 1000 میں بچا سکتا ہوں. 1000 اگر آپ کی انکم کا بچا سکتے ہیں اور اس کو آپ بازو رکھ دیتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے 1000. لیکن آپ خرچ کر دیں بھی تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اگلے مہینے آپ اس سے زیادہ کما لیتے ہیں، لیکن وہ 1000 نکالنے کی عادت ڈال لیتے ہیں. فار ایگزامپل یہ عادت آپ نے 4 سال چلنے دی تو کتنا پیسہ جمع کر لیا آپ نے؟ کم بیش 50,000 ایسی 48,000 ایسی جمع ہو کے پڑا ہوا آپ کے پاس. مطلب یہ یا تو کسی کی مدد میں کام آئیں گا یا تو خود آپ کو ضرورت پڑنے پہ کام آئیں گا. اور یہی عادت آپ نے اٹھا کے رکھی تو سسٹمیٹک آپ ڈالتے رہے 1000 روپے 1000 روپے 1000 روپے. ایک خالی ایک مثال دے رہا ہوں میں. اور آپ نے آپ کی بچے کی پیدائش سے کام شروع کیا اور ڈالتے رہے. دیکھیے یہ توکل کے خلاف نہیں ہے سیونگس. یاد رکھیں. تو آپ بولیں گے ابھی تو توکل کی بات ہو رہی ہے، ابھی سیونگس کی بات ہو رہی ہے. توکل کے خلاف نہیں ہے چیزوں کو سیو کر کے رکھنا. منافی نہیں ہے کہ اگر آپ جنگ میں جا رہے ہیں تو جنگ سے پہلے تیاری کرنا، اور ہارنے کی بھی اور جیتنے کی بھی، یہ منافی نہیں ہے توکل کے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زندگی میں کئی جنگوں کے پلانز بنائے جس میں ریٹریٹ پلان بھی تھے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم ادھر سے نکلیں گے. تو یہ منافی نہیں ہے توکل کی کہ پہلے سے پلان کرے کہ ایگزٹ کیسا کریں گے ہم. کچھ ہوتا ہے ایگزٹ کر کے پھر آنا ہے واپس، بھاگنا نہیں ہے وہ، لیکن پلان اس طرح سے ایگزٹ کا. سمجھ رہا؟ یہ منافع نہیں ہے. تو کوئی ابھی تو آپ توکل کا بڑھے تو ابھی سیونگ کا بڑھے نہیں. یہ میں کفایت شاعری کی بات کر رہا ہوں. اس کے فوائد بڑھے، جمع کرتے رہے. کچھ سالوں میں 10 سال میں چلیے بچے کو نہیں کام آئیں گے، اللہ آپ کے حالات اچھے سے اچھے بنائیں، لیکن کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں اس پیسے سے، اپنے لیے کچھ نیا کام آ سکتا ہے. یہ 10 سال میں کتنے ہو جائیں گا یہ پیسہ؟ آپ سمجھیے. بڑی رقمیں ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی سیونگس بہت بڑی بن جاتی ہے. سیونگس کی عادت ڈالیے. اسی طرح جو ہے جب آپ سفر کو جائے اور اگر آپ مقروض ہو تو وصیت کر کے جائے کہ میں نے ان سے لیا ہو بچوں، میں نے ان سے ابا، میں نے ان سے لیا امی، میں نے ان سے لیا بیگم، بتا کے جائے. شادی نہیں ہوئی تو بھائی میں نے ان سے لیا ہوا، میں جا رہا ہوں سفر پہ، کچھ ہوتا ہے تو جب فلاں چیز میری ہے اس کو بیچ کے ان کو دے دینا چاہیے. وصیت کرنا چاہیے. جب قرض ہو آپ پر اور آپ سفر پہ جائے کرے تو آپ کو وصیت کر کے جانا چاہیے کہ میرا یہ اگر ہو جائے تو میرا یہ کر دینا چاہیے. یا آپ بیمار ہو جائے، لگے کہ بیماری بڑھ رہی ہے، تب بھی وصیت کر دے آپ کی میں نے یہ لیا ہوں قرض، بلکہ عادت ڈال لے آپ قرض لکھ لیا کیجئے لین دین میں، لے دے تو لکھ لیا کیجئے تاکہ کچھ بھی ہو جائے تو پیپر باقی ہوتے ہیں. اور وہ اسی طرح جو ہے قرض کو اچھے انداز سے لوٹائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوٹانے میں سب سے اچھے ہو. تم میں سب سے اچھے وہ جو لوٹانے میں
سب سے اچھے ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اب اچھے سے لوٹائے، سب سے بہترین انداز سے لوٹائے. ہمارے پاس کچھ لوگ قرض لیتے اور لوٹاتے وقت بولتے ہیں احسان تھوڑی کرے تھے، تھا تو مانگے تھے اور تم نے دیے تھے، لو. بولتا ہے کیسا عجیب آدمی ہے. سب سے اچھے انداز سے لوٹائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی سے ایک اونٹ لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں جب ریٹرن کیا تو اس سے بہتر اونٹ دیا. تو انہوں نے کہا میرا تو اتنا اچھا نہیں تھا. تو کہا تم میں سب سے اچھے وہ ہے جو لوٹانے میں سب سے اچھے ہو، اور میں لوٹانے میں تم میں سب سے اچھا ہوں. لیکن اس کو کوئی ہرگز سود لینے کا نیا طریقہ نہ بنائے کہ اللہ کے رسول نے ہلکا اونٹ لیا تھا، ریٹرن بھاری کیا، تو اب تم میرے سے 1,00,000 لو اور 1,50,000 واپس دینا اچھا اس سے. نہیں، وہاں کوئی ٹرمز پہلے طے نہیں ہوئے تھے، اور اس صحابی کی حالت اللہ کے رسول کو پتا تھا کیا ہے. تو آپ نے ڈبل کام کر دیا، قرض بھی ریٹرن، ہیلپ کی ہیلپ. معلوم آپ اللہ کے رسول کی عادت تھی. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ کسی کو نیچے نہیں دکھانا چاہتے قرض کے بوجھ تلے. صحابی کے ساتھ اونٹ پر تھے. آپ نے کہا اللہ کے رسول کو کیا ہوا، نکاح وغیرہ ہو گیا کیا، شادی وغیرہ، چونکہ نوجوانوں کی مسائل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کہاں سے کروں شادی، پیسہ ہی نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے، غربت ہے. تو کہا ٹھیک ہے، کچھ ہے بیچنے کرنے کو تاکہ تمہاری غربت حل ہو جائے، پیسہ ہے. تو کہا یہ اونٹ ہے. کہا کتنے میں دوں گے؟ کہا کہ 20 میں دوں گا. تو آپ نے فرمایا 20 دینار بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تھوڑا کم کرو، 10 میں دے دو. اسی طرح کا کچھ ایگزیکٹ فگرز مجھے یاد نہیں، تھوڑا کم میں دے دو، 20 میں دے دو، 10 میں کر دو. تو کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے تو 40 کی ضرورت ہے، پھر بھی 20 میں بیچ رہا ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس سے معلوم کرنے کا کتنے کی ضرورت ہے اس کو. کیا کیا، 20 بولا تو کہا 10 میں کو 40 کی ضرورت ہے، پھر بھی 20 میں، چونکہ اونٹ کی قیمت 20 سے زیادہ نہیں آئیں گی، بٹ میری نیڈ تو 40 ہے، تب میں شادی بھی کر سکوں گا اور میرے حالات ٹھیک ہوں. کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا میں نے اونٹ کو خرید لیا، میں نے اونٹ کو تم سے خرید لیا. پھر جب گھر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 20 دیے، 20 دینار دیے، چونکہ 20 کا بات ہوئی تھی، 20 دینار دیے اور کہا تحفے میں اونٹ میرے طرف سے. ہو گئے 40. یہ پھر اونٹ بک جائیں گا 20 میں، ان کے 40 مل گئے. تو آپ نے ایسی مدد کی ادھار، مطلب قرضدار بھی نہیں کیا، سودا کیا، سودا کر کے سودے کو واپس لوٹا دیا، معلوم بھی کر لیا کتنا چاہیے. تو دیکھیے نبی کے رسول چونکہ اس طرح کی آپ کی عادت تھی، وہ 20 کہا، انہوں نے کہا 10، آپ نے انہوں نے کہا نہیں میری تو 40 ضرورت ہے. آپ کو پتا اونٹ کی قیمت لیکن 20 سے اوپر نہیں تھی. 20 دے کے اونٹ خرید لیا، سودا اونٹ کا ہو گیا. جب اونٹ سے اترے تو کہا اونٹ تحفے میں تم کو. اب یہ اونٹ 20 کا پھر بک جائیں گا، ان کا حاجت پوری ہوگی. تو اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ تھے، قرضدار نہیں کرتے تھے، مقروض نہیں بلکہ ہیلپ کی نیچر تھا. تو بہرحال قرض کو اچھے انداز سے لوٹائے، بیسٹ جو بھی پاسبل ہو سکتا ہے اچھے انداز سے اس کو واپس لوٹائے. اور یاد رکھیے قرض جب لوٹائے تو قرضدار کا ضرور شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کی ایسے وقت میں مدد کیا، اور اس کے لیے دعا خیر بھی کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال جانے برکت دے، اس لیے کہ اس نے آپ کی ایسے وقت مدد کی، وہ بھی پیسے سے. تاکہ یاد رکھیے آپ کی حدیث بھی ہے، اور اگر غائبانہ سامنے بھی کہے اس سے احسان مندی نظر آتی ہے، غائبانہ بھی کرے، چونکہ غائبانہ دعا کا اثر زیادہ ہوتا ہے سامنے بولنے کی. آپ کی حدیث ہے جب کوئی مومن بندہ اپنے مومن بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے یہ دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. اور ایک روایت نے فرمایا جب کوئی مومن بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے آمین کہتے ہیں اسی الفاظ پر، مطلب اس کے لیے، مطلب یہ کہہ رہا ہے اللہ میرے بھائی کا مسئلہ حل کر، تو فرشتے بولتے ہیں اللہ اس کا مسئلہ حل کر. مطلب جو دعا بھائی کے لیے کریں گا وہ دعا فرشتے اس کے لیے کریں. تو کتنا اچھا طریقہ ہے، دوسروں کے لیے کرو اور اپنے لیے کرواؤ. وہی فرشتے کر رہے ہیں، آمین بھی کہہ رہے ہیں اس پر. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے لیے آمین. جب وہ کہتا ہے میرے بھائی کا مسئلہ، فرشتے اس کے لیے آمین. اپنا کام بھی حل ہو رہا ہے. اچھے سے اچھی دعائیں دیجیے، ظاہر بھی دیجیے، چونکہ اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، وہ کیجیے تاکہ وہ اگلی بار آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے اور اس سے خوشی بھی ہوں گی. اسی طرح جو ہے قرض کو جو ہے مجبوری سمجھ کے لیجیے، عادت سمجھ کے مت لیجیے، چونکہ بہت اچھی اور پسندیدہ چیز نہیں ہے. یہ چند باتیں تھی بہرحال جو مناسب تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھا. قرضدار ہو تو وہ کیا کریں، یہ چند باتیں تھی، یہی باتیں نہیں تھی، یہ چند باتیں تھی جو مناسب میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق جو ہے زندگی جینا ہمارے لیے آسان کریں. ہم تمام کو جو ہے حلال روزی دے اور خوب روزی عطا فرمائے، برکت والی روزی عطا فرمائے. ہم تمام کو قرض کے بوجھ سے جو ہے محفوظ رکھے، اور جن پر قرض ہے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی میں آسانی کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھیں ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. جی السلام علیکم. فائز بھائی، جو شخص اپنی دکان یا گھر کسی کو کرائے سے دیتا ہے اور اس سے 1 مہینے کا کرایہ ایڈوانس یا کچھ ڈپازٹ لیتا ہے، کیا وہ بھی قرض میں شامل ہوں گا؟ اس سے جو لے رہا ہے، اس سے جو لیتا ہے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک شخص جو ہے اپنی دکان یا مکان کرائے سے دیتا ہے
تو وہ اس سے جو چیز لیتا ہے اس کے عوض، کیا جیسا کہ 1 month ایڈوانس رینٹ یا ایڈوانس رینٹ جس کو بول رہے ہیں، یا پھر جو ڈپازٹ لیتا ہے، تو کیا یہ بھی قرض ہے؟ تو یاد رکھیے اس میں 2 صورتیں ہیں، سوال کے پہلے حصے کی 2 صورتیں اور دوسرا حصہ الگ ہے، مطلب سوال خود 2 حصوں میں۔ پہلا، اگر ایڈوانس رینٹ لیتا ہے اور ایڈوانس رینٹ ایز اے ڈپازٹ لیتا ہے، فار ایگزامپل کوئی یہ کہے کہ مجھے ایڈوانس 6 month رینٹ چاہیے جو کہ ہمیشہ ایڈوانس رہیں گا، تو 6 month رینٹ کیسے ایڈوانس ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ٹائپ کا ڈپازٹ ہو گیا۔ فار ایگزامپل دکان ہے 20,000 روپیز پر منتھ، اب 6 month ایڈوانس رینٹ مطلب 1,20,000 لے رہا ہو، لیکن یہ 1,20,000 ایڈوانس رینٹ 1 آدھ مہینے کا ہو سکتا ہے، چھوڑنے سے پہلے آپ بولیں گے پھر چھوڑ دیں گے، یا 2 مہینے، یہ ایک طرح کا خود ڈپازٹ بن جاتا ہے۔ تو اب یہ لینے اور دینے والے کی نیت پر ساری چیزیں ڈیپینڈ ہے۔ اب یہ ایک تو ہوتا ہے کہ چلن ہے تو اب نام بدل دو، مثال کے طور پر چیز کچھ ہے نام بدل دو، اب ڈپازٹ کو ایڈوانس رینٹ بولو تو پھر یوز کرنے میں بھی آ جاتا ہے، لیکن دونوں کے ذہن میں کہ یہ ڈپازٹ ہے ایڈوانس رینٹ نہیں ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ کلیئر ہو۔ لیکن جنرل سینس میں ایڈوانس رینٹ کا معنی ہوتا ہے 1 مہینے کا ایکسٹرا۔ ایڈوانس رینٹ خرچ نہیں ہوتا ہے، ایڈوانس رینٹ یہ آپ نے کسی چیز کے عوض اس کا جو پیسہ آنا تھا اس کے یوز کے عوض وہ آپ نے پہلے لیا، آپ بالکل اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایڈوانس رینٹ ایز سچ ان جنرل جو بالکل ہم بولیں گے وہ آپ بالکل لے سکتے ہیں اور وہ استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ وہ آپ کی چیز کے استعمال کے عوض آپ نے وہ چیز لے لی ہے، سمجھے؟ یا ایڈوانس رینٹ جب بھی درست ہو سکتا ہے جب چیز 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے جاتی ہے، فکس ہوتا ہے، یا پھر آپ اتنی اس کے پیچھے لاگت کر دیتے ہیں کہ اگر وہ استعمال کرے یا نہ کرے آپ کو اتنا لینا پڑتا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ آپ کو اتنا لینا پڑتا ہے۔ اس شکل میں بھی جو آپ ایڈوانس رینٹ بول کے 1 سال کا لیں گے وہ آپ پورا یوز کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ عوض ہے، وہ کرایہ، سمجھ رہے بات کو؟ یہاں بھی وہ درست ہو جائے گا، ٹھیک۔ ایک دوسرا جو ڈپازٹ لیتے ہیں آپ، ڈپازٹ مطلب اس کے عوض کوئی چیز ایز اے گارنٹی، اس کو ہیوی ڈپازٹ بھی بولتے ہیں آج کل، یہ ڈپازٹ بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ میری دکان استعمال کریں گے اور اس دکان کے بدلے میں کیا کروں گا، آپ کو کہوں گا کہ 2 لاکھ ڈپازٹ رکھیے میرے پاس۔ یہ ڈپازٹ ایز اے گارنٹی ہے کہ آپ دکان پہ قبضہ نہیں کریں گے، بھاگ کے نہیں جائیں گے، یا رینٹ کو وہ نہیں کریں گے، نقصان نہیں پہنچائیں گے، ایز اے گارنٹی ہے۔ جو ایڈوانس جو پیسہ آپ لیتے ہیں ایز اے ڈپازٹ، ایز اے گارنٹی جو لیا جاتا ہے، یہ قرض ہے آپ پر، اس کو آپ صرف گارنٹی کے طور پہ رکھ سکتے ہیں، اس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھانا بھی آپ پر جائز نہیں ہے، پھر وہ سود میں آ جائے گا نا، کیونکہ اس کے پیسے سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں جبکہ اس سے کرایہ تو آپ برابر لے رہے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ فار ایگزامپل آپ نے بولا کہ میری دکان ہے، اس کے بدلے مجھے 5 لاکھ ڈپازٹ چاہیے، اس لیے کہ لوگ نقصان کرتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، نکلتے نہیں ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ تو اگر آپ 5 لاکھ لیتے ہیں تو یہ 5 لاکھ اس کے آپ پر ادھار ہے، قرض نہیں بولیں گے، ادھار ہے، لیکن دوسرے شکل میں دیکھا قرض چونکہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، ادھار استعمال نہیں ہوگا، مطلب آپ نے صرف ایز اے گارنٹی لی ہے لیکن وہ آپ پر ادھار ہے، اس کو دینا ہے لیکن اس کو آپ استعمال نہیں کریں گے۔ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے کچھ بینیفٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو بینیفٹ کو کرائے میں سے کم کرنا ہوگا، پھر وہ جائز ہوگا، اور یہ بھی بتا کر ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ مثال دیتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے اونٹ کا دودھ کسی کو استعمال کے لیے دیا۔ میرے بھائی، زکوٰۃ کے اونٹ کا دودھ کسی کو استعمال کے لیے دینا ایک الگ ہی شکل ہے، اس لیے کہ جانور کو کچھ دینا پڑتا ہے تو وہ آؤٹ پٹ بھی دیتا ہے، اور اگر جانور کا دودھ نہ دھویا جائے تو وہ بیمار ہو کے مر بھی جائیں گا، خراب ہو جائیں گا۔ معلوم جانور کا آپ دودھ نہیں دھوئیں گے، 1-2 دن دودھ سڑنا شروع ہو جاتا ہے اندر، سمجھ رہے آپ؟ تو دودھ نکالا جائے گا تو جانور ان پٹ بھی لیتا ہے، آؤٹ پٹ بھی۔ اس کے ایگزامپل ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ آپ کے بھیڑ بکریاں میرے پاس رہیں گی امانت گروی، آپ جب تک میری وہ چیز استعمال کر رہے تھے، تو یہ بکریوں کو چارہ کون ڈالیں گا؟ میں ڈالوں گا، تو دودھ بھی میں لے سکتا ہوں پھر اس کا۔ تو یہ اس چیز سے فائدہ نہیں، اس چیز کو مینٹین کرنے سے فائدہ ہے۔ جیسے کہ صحابہ ایک دوسرے کو گھوڑا دیتے تھے، گھوڑا کہ میرا گھوڑا تم رکھ لو، بہت مہنگی چیز گھوڑا بولے تو کار، عربی گھوڑے، کار سے بھی مہنگے، آج بھی عربی گھوڑے 10-20 لاکھ سے کم میں نہیں آتے، کار دے رہا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب وہ گھوڑا دے رہا ہے تو گھوڑے کو اس صحابی کو کیا کرنا پڑے گا؟ زندہ رکھنا ہے، پالنا ہی پڑے گا۔ تو جب وہ گھوڑے کو کھلائیں گے تو گھوڑے کی رائڈ بھی کریں گے وہ، سمجھے آپ؟ لیکن ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ اس کے استعمال سے ایکسس ہو جائے جس سے گھوڑے کچھ ہو جائے، سمجھ رہا؟ تو یہ جانور ایک الگ شکل ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی لے سکتے ہیں کہ آپ پیسہ لے رہے ہیں، اس پیسے کو مینٹین کرنے کچھ اخراجات آ رہے ہیں آپ کو، سمجھ رہے آپ؟ فار ایگزامپل آپ کسی سے 5 لاکھ روپے اگر ڈپازٹ لے رہے ہو اور اگر آفیشیل بزنس کرنے والا آدمی ہے تو آپ کو چیک سے دیں گا۔ جب چیک سے دیں گا تو آپ کو اکاؤنٹ میں مینٹین کرنا پڑیں گے، یا تو ادھار بتائیں گے یا تو اس نے پھر ایڈوانس پیمنٹ یا جو بھی بتائیں گے آپ اس کے اگینسٹ آپ کو ٹیکسز دینا پڑیں گے، یا پھر اس 5 لاکھ کا آپ کو زکوٰۃ دینا پڑیں گی۔ 5 لاکھ جو آپ نے لیے، ظاہر سی بات ہے اب طے کرنا پڑے گا نا، وہ بولیں گے آپ کے پاس ہے
پیسہ تو آپ زکوٰۃ دو اس کی، چونکہ آپ کے پاس پڑا ہے نا، میرے پہ استعمال میں بھی نہیں آ رہا ہو پیسہ، تو آپ نے رکھ لیا ڈپازٹ کے طور پر، یا پھر وہ ادا کریں گا تو بولیں گا کہ آپ مت کرو میں کرتا ہوں. تو کچھ اخراجات آ رہے ہیں تو دیکھا جائے گا، اتنے اخراجات لیے جا سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، 10 لاکھ روپے لے لیتے ہیں، 10 لاکھ پہ میں دوسری دکان خریدتا ہوں ایک دوسری جگہ، اس کو یہ ایریا میں دکان دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر وہ 10 لاکھ پہ دکان لے کے اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہوں، جب یہ آئیں گا دیکھا جائے گا اس کو دیا جائے گا. تو آپ جب کوئی چیز گروی ایز اے گارنٹی رکھ رہے ہیں، 10 لاکھ روپے میری دکان کی گارنٹی ہے، تو اس کو آپ کو رکھنا پڑے گا، اس کا استعمال جائز نہیں جب تک کہ میوچولی آپ بات نہیں کرتے. اور میوچولی بات کر کے یہ بولتا ٹھیک ہے 10 لاکھ کو آپ استعمال کرو، لیکن اس کے بینیفٹ میں 50% کا پارٹنر رہوں گا، میوچول ہوں گا. لیکن اب وہ بولے نہیں بھائی ہم میوچول انڈرسٹینڈنگ پہ یہ بول رہے ہیں کہ آپ 10 لاکھ کو استعمال کرو، آپ ادھار دے رہے، پھر اس کو 10 لاکھ استعمال کرنے، اس کے عوض آپ دکان لے رہے. لیکن لینے والا اگر اس لیے 10 لے رہا کہ میری دکان کا فائدہ اٹھا رہا تو میں 10 لاکھ ڈپازٹ لوں گا، تو پھر لینے والے کی نیت میں خرابی اس لیے کہ وہ ایک قسم کا سود ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ نفع آ رہا نا آپ کو اس پیسے سے، جبکہ پیسہ کسی اور کا ہے. تو یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ڈپازٹ جو آپ لیتے ہیں اس کو آپ اٹھا کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے. اگر اس پر کوئی کاسٹ انکر ہو رہی ہے تو اس کو بتائیں گے اتنی انکر ہو رہی ہے، مطلب اتنا لگ رہا ہے میں لے لوں گا اس میں سے، یا پھر اس کو رکھیں گے امانت کے طور پر، اس کا استعمال آپ کے لیے درست نہیں ہے، اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ پھر اس کو پہنچانا چاہیے جس کی وہ چیز ہے. یا پھر میوچولی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ بھائی ہیوی ڈپازٹ میں نے آپ کو دیا ہے، لیکن آپ کیا کیجئے وہ ڈپازٹ کو واپس کر دیجئے ایز اے انویسٹمنٹ، پھر میں آپ کو دیتا ہوں، پھر آپ اس کو انویسٹمنٹ کو لگائیے، ہم دونوں میوچول پارٹنر رہیں گے اس کے اندر، جو بھی بینیفٹ ہوتا ہے. یہ تو پھر ایک شکل چینج ہو گئی، پھر پارٹنرشپ ہو گئی، گارنٹی پہلے دی گئی تھی پھر لے لی گئی، پھر انویسٹمنٹ کے طور پہ دیا گیا، اب آپ پارٹنر ہیں پروفٹ اینڈ لاس کے اندر، وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن اگر ڈپازٹ آپ لیتے ہیں، ایک دم پلین لینگویج میں کہوں گا جو آج کل چلتا ہے، ڈپازٹ لیتے تو پھر آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، اس کو صرف ڈپازٹ کے طور پہ رکھیے، جب وہ دکان چھوڑ دے تو اس کو اس کا ڈپازٹ واپس کر دیجیے. کسی نے سوال کیا کسی سے قرض لیا ہو اور دیتے وقت یاد نہ ہو کہ کتنی رقم لی گئی ہو، لینے والے اور دینے والے بھول گئے، تو اس حالت میں کیا ایک پیمانہ کر کے زیادہ دے سکتے ہیں؟ مثلا 15,000 قرض ہوا اور بھول جائے تو دینے والا 20 دے سکتا ہے کیا؟ گھر کے ہی رشتہ داروں سے لیا گیا ہو قرض. دیکھ کسی نے سوال کیا قرض لیا، لینے والے نے کتنا لیا یاد نہیں، دینے والے نے کتنا دیا یاد نہیں، میوچول تھے، رشتہ دار تھے، سوچا نہیں سمجھا نہیں کر دیا. اس معاملے میں کیا کریں؟ تو میں یہ کہوں گا غالب گمان جو آتا ہے آپ اتنا دے دیں، زیادہ تر جو لگتا ہے جس طرف گمان جاتا ہے اس طرف آپ بڑھے اور دے دیں. مثال کے طور پر غالب گمان یہ آ رہا کہ شاید 20,000 لیے تھے ہم نے ایک دوسرے سے، وہ بولا بھائی کوئی بات نہیں آپ جو دینا ہے دے دیجئے. غالب گمان جس پہ آپ کا زیادہ گمان جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا، اتنے لیے ہوں گے، وہ غالب گمان کے بنیاد پہ دے دیں. دینے والا اس نیت سے دے کہ اب جو کچھ بچ گیا میں نہیں جانتا ہوں تو میں بہرحال دے رہا ہوں. لینے والا یہ کہے کہ اس کے علاوہ کچھ ہوگا تو میں معاف کرتا ہوں اس کو، تم کو یہ کوئی مسئلہ نہیں. چونکہ اب جب قرض لیا اور یاد نہیں رکھا مطلب بہت زیادہ اچھا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، ورنہ لوگ آٹھانے یاد رکھتے ہیں. تو اس سے میں ایسا اندازہ لگا رہا ہوں کہ رشتہ بہت مضبوط ہے، اور 15,000 کا قرض بھی بھول جا رہے ہیں تو مطلب ایک محبت کی علامت ہے. تو دینے والا پھر غالب گمان جو ہو دے دے. اور جیسے انہوں نے کہا 15 کا گمان ہے لیکن 20 دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے نا، اچھا ہے نا، زیادہ دیجیے بھائی، ہو سکتا ہے میرے طرف نہ آ جائے تو لے لو، اس میں بھی کوئی ماشاءاللہ کوئی حد نہیں. چونکہ دیتے وقت کوئی طے نہیں ہوتا کہ 15 کے 20 دی جائیں گے. تو اب آپ سوچ رہے غالب گمان 15 لیا ہوں گا تو چلو اب کچھ بڑھ کے دینا چاہیے، چونکہ ان کا لیا یاد بھی نہیں آ رہا ہے میں بھی. تو اس شکل میں جو بہتر کیفیت آپ کو نظر آتی ہو آپ دونوں میوچولی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کر لے. ہو سکتا لینے والا یہ کہے تم 20 دینا چاہ رہے ہو، میں تو 10 ہی مانگ رہا ہوں تم سے، اس لیے کہ مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ زیادہ نہ آ جائے. یہ ڈیپینڈ ہے آپ کے ریلیشن پہ. لیکن ہاں آپ لوٹانے میں چونکہ ہم نے اچھے سے لوٹانا چاہیے، اور چونکہ آپ لوگ بھول گئے ہیں تو میں چاہوں گا زیادہ سے زیادہ دے دیں تاکہ لینے والوں کے لیے ایکسیس ہو تو تحفہ ہو جائے، اس کے لیے گفٹ ہو جائے، اور کم ہو اگر اس میں تو ایک دوسرے سے میوچولی کہہ دے کہ بھائی مجھے اتنا یاد آ رہا ہے میں اتنا دے رہا ہوں، وہ کہے کہ بھائی جو بھی اس سے زیادہ کم تھا میں آپ کو معاف کرتا ہوں، تو معاملہ انشاءاللہ حل جائے گا. میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کر سکتے ہیں. ویسے تو خرچ پورا معاف بھی کیا جا سکتا ہے، آپ زائد بھی دے سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ حساب کرنا ہی چاہ رہے ہیں تو بہرحال حسن ظن جو سب سے زیادہ ہے وہ کیجیے، اور غالب گمان رکھتے ہوئے ان کو دے دیجیے. اور ایک دوسرے کو یہ کہہ دیجیے کہ بھائی اب ہم نے معافی مانگ لی، ایک دوسرے کو معاف کر دیجیے کہ بھائی میں نے کم دیا ہوگا تو معافی چاہتا ہوں، اور وہ کہے میں نے زیادہ کر لیا ہوگا تو معافی چاہتا ہوں. یہ خرچ ختم ہو، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ منت صرف دین کے لیے مان سکتے ہیں یا پھر دنیا کے لیے بھی؟ مطلب انہوں نے منت کے تعلق سوال کیا، کوئی منت مانگتا ہے تو کیا دین کے لیے مانگی یا دنیا کے لیے؟ دیکھیے ایک مومن کے لیے ساری چیزیں دین ہیں، کوئی دنیا نہیں ہے اس کے لیے. ہاں دنیا میں رہتے ہو دین پہ چلتا ہے نا، تو آپ کی ساری منتیں کچھ نہ کچھ وہ دینی ہی ہوں گی. جیسا کہ حلال روزی کے لیے منت مانگی، نیک اولاد کے لیے منت مانگی، کسی کام کی ہونے کے لیے منت مانگی. منت کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے، منت مانگنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، لیکن کوئی کر لے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ منت کے ذریعے بخیل سے پیسہ خرچ کروا دیتا ہے. وہ خرچ نہیں کرتا ہے نا, لیکن منت مانگنا پسندیدہ نہیں ہے, لیکن کرنا جائز ہے. کر لے تو پورا کرنا واجب ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ کہ تو صحابہ کی ایک صفت قرآن نے بتائی, منت کرتے ہیں, نظر مانگتے ہیں تو پوری کرتے ہیں. تو لہٰذا پسندیدہ نہیں ہے, لیکن کر لے تو آپ کو اس کو پورا کرنا پڑے گا. تو لہٰذا آپ نے کوئی منت مانگی تھی, کوئی دینی کاز یا دنیا مطلب ایگزامس کے لیے مانگ لی, اس کو دنیا میں کاؤنٹ کر رہے ہیں ہم سمجھ لیجئے, تو بہرحال اس کو بھی آپ کو پورا کرنا پڑے گا. لیکن منت کا جائز ہونا شرط ہے, ورنہ حرام چیزوں پہ منت مانگ کر آپ اس کے لیے پورا کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اس منت کو تو آپ کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کہا شکرانے کی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو شکرانے کی نماز کے نام سے کوئی نماز نہیں ہے. جو نماز انسان کسی کام کے ہونے پر اللہ کے شکر میں ادا کرتا ہے اسے شکرانہ بولتے ہیں. تو شکرانے کی کوئی نماز نہیں. آپ کو کوئی خوشی ہو آپ 2 رکعت پڑھ لے, اس کو عام زبان میں انڈیا پاکستان میں شکرانے کی نماز بولتے ہیں. لیکن ایسی نماز کوئی سنت سے ثابت نہیں شکرانے کی نماز. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے شکر میں نماز پڑھنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غم ہوتا, خوشی ہوتی, مصیبت آتی, پریشانی آتی, جنگ ہوتی, آپ نماز پڑھتے, حدیث میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو شکرانے کی نماز اگر آپ اس کو بول رہے ہیں تو بہرحال پڑھ سکتے ہیں, لیکن ایسی کوئی نماز آپ کو صلاۃ و شکر بول کے کوئی باب میں کسی فقہ میں نہیں ملے گی. ٹھیک, مطلب کوئی خوشی ہو آپ نے جا کر, ہاں شکرانے کا سجدہ ثابت ہے, سجدہ شکر جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ثابت ہے کہ ایک انسان کو خوشی ہو تو اس پر شکر کرتا ہے اللہ کا اور سیدھے سجدے میں گر جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے سجدہ شکر بھی ہمارے پاس ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے صرف, اور کب دیکھا ہم نے, وہ پاکستان کی ٹیم جیت گئی تو اس کے پلیئر نے کر لیا, سینچری مار دیا تو اس نے سجدہ کر لیا, اس کے علاوہ تو دیکھے بھی نہیں ہم نے. سجدہ شکر بہت سارے لوگوں نے اگر دیکھا تو وہ پاکستانی پلیئروں کو کرتے ہوئے دیکھا, اس کے علاوہ تو دیکھے بھی نہیں ہم نے, کیونکہ ایسا کانسیپٹ ہی نہیں. عبادتوں میں بہت ساری عبادتیں انڈیا پاکستان میں مخصوص ہے, وہی ہم کرتے ہیں اور وہی ہم کو پتہ ہے, اس سے ہٹ کر نہیں پتہ ہے ہم کو, ہے نا. سجدے کی 3 قسم, ایک سجدہ تلاوت, ایک سجدہ شکر اور ایک نماز کا سجدہ ہوتا ہے. ویسے سجدے کی اوورال 2 قسمیں ہیں, ایک سجدہ تعظیمی اور سجدہ شکر. سجدہ تعظیمی اس امت کے لیے جائز نہیں ہے, پچھلی امتوں میں تھا, تو لہٰذا وہ آپشن ہمارے لیے ختم ہو گیا. سجدہ اب جو عبادت کا سجدہ ہے ہمارے لیے, اس میں 3 چیزیں ہیں, ایک سجدہ نماز کا, ایک سجدہ تلاوت جو قرآن پڑھنے کے بعد ہم کرتے ہیں اس میں سجدے آتے ہیں, اور ایک سجدہ شکر. تو سجدہ شکر ثابت ہے لیکن شکرانے کی نماز نہیں ہے. لیکن کوئی اللہ فضل دے دے اپنا, اس پر آپ 2 رکعت پڑھ لے شکرانے کے طور پر اللہ کے اس فضل کی نعمت کے اس پہ, تو بہرحال آپ کر سکتے ہیں. اگر اس کو آپ شکرانے کی بول رہے تو انشاءاللہ یہ کیا جا سکتا ہے. آگے کسی نے سوال کیا اشراق اور اوابین کی نماز ایک ہے یا پھر الگ الگ؟ تو دیکھیے اشراق, چاشت اور اوابین یہ 3 نماز ایک ہی نماز ہے جس کو 3 ناموں سے پکارا جاتا ہے. اس کا عربی نام ہے صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ یہ ظہر سے پہلے, زوال سے پہلے پڑھی جاتی ہے. فجر کے بعد طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے پہلے تک پڑھے جانے والی نماز کو بولتے صلاۃ الضحیٰ. جیسے عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک پڑھی جانے والی نماز کو بولتے قیام اللیل. اب اس کے کئی نام ہیں. اگر عشاء کے فوراً بعد پڑھی جائے تراویح, عشاء کے بعد رات میں کبھی پڑھی جائے تو قیام اللیل, اور عشاء کے بعد آخر وقت میں مطلب فجر سے پہلے پڑھی جائے تو تہجد. نماز ایک ہی ہے, رات کی نماز قیام اللیل. تو لہٰذا صلاۃ الضحیٰ, صلاۃ الضحیٰ یہ وہ نماز ہے جو بعد سورج نکلنے کے بعد, فجر کے بعد جب سورج نکل جاتا ہے اس کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے ہوتی ہے. اگر یہ اول وقت میں پڑھی جائے, سورج نکلتی ہے, اس کو بولتے ہیں اشراق. اس کے بعد کسی وقت میں پڑھی جائے تو چاشت, اور جب سورج زوال سے پہلے ایک دم تپش پہ آتا ہے جب کہتے ہیں اوابین. بہت سارے لوگ اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھتے ہیں, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, اس لیے کہ اواب کہتے پلٹنے والے کو, اواب کہتے پلٹنے والے کو. تو اوابین کی نماز اسے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رات میں ریگستان میں سردی ہوتی ہے تو اونٹ کے بچے صبح جب ہوتی ہے اور دھوپ نکلتی ہے تو ریت پہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں گرمانے کے لیے. تو جب ریت اتنی گرم ہو جاتی کہ ان کے کھور گرم ہو کے وہ پلٹ کے بھاگتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اواب. اب مغرب کے بعد کہاں بھاگیں گا اونٹ کا بچہ واپس, وہ تو ٹھنڈا ٹائم ہو گیا. اواب کا معنی ہوتا ہے اونٹ کا وہ بچہ جو ریگستان میں جا کے ریت پر بیٹھتا ہے, جب کھور گرم ہوتے ہیں, گرمی کی تپش بڑھتی ہے, تو اس کو جب انف ہو جاتا ہے تو وہ لوٹتا ہے اپنے جھاڑ کی طرف یا ماں کی طرف یا جہاں وہ بندھا ہوتا ہے وہاں, اس کو کہتے ہیں, اس اونٹ کو پلٹنے والے کو اواب کہتے ہیں, اوابین. اسی سے لفظ اواب آتا ہے, مطلب اپنے گناہوں سے پلٹنے والا, رجوع کرنے والا. ٹھیک ہے. تو اوابین کی نماز, چاشت کی نماز, اشراق, 3 نمازیں نام الگ الگ ہے, ایک ہی نماز ہے. اگر عربی میں دیکھیں, اگر فقہ کے باب میں دیکھیں تو صلاۃ الضحیٰ دیکھ لیجیے. صلاۃ الضحیٰ سورج نکلتے ہی پڑھ سکتے, اس کے بعد بیچ میں کبھی اور اس سے پہلے. ایک اور سوال تھا, انگیجمنٹ جو رسم کے طور پر مناتے ہیں تو یہ بدعت ہے کیا؟ یقیناً یہ انگیجمنٹ جو شادیوں سے پہلے ہوتے ہیں یہ بدعت ہے, اور یہ ایسی بدعتوں میں اس کا شمار ہے جو بدعتوں نے ہمارے نکاحوں کو
مشکل اور مہنگا کر دیا، اس لیے کہ ایک بچی ہے جس کے سارے رسومات ہو کے شادی ہوتی، جو شادی سے پہلے 10 سے 12 ہوتے ہیں، اور ایک کے والد بیچارے خرچ نہیں کر سکتے، جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ اس کی شادی ہی نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ بہت بری بات ہے، یہ رسومات تمام کے تمام بدعت ہے، اور اس کو ہم نے اس دھڑلے سے منایا کہ آج ہمارے نکاح ہونا مشکل ہوتے بہرحال نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ عزیز اپنی بات کو ہم یہ ختم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.